لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبيه المصطفى ورسوله المجتبى، الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق، الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأذاليل، حبيبنا بالقاسم محمد وعلى عترته الطاهرة وذريته النجباء السعداء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وتنالونهم سلاسلا وغلالا وسعيرا، فاللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم، الشاكين فيهم والمنحرفين عنهم، الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أما بعد فقد قال عز من قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اللهم صل على محمد وآل محمد. اذان گرامی، اللهم صل على محمد وآل محمد. قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ جو مسلسل سماعت کر رہا ہوں، قافلہ انسانی کو دو گروہوں میں تقسیم کرتے ہوئے خلاق کائنات نے دو منزلوں کی نشاندہی کی ہے۔ قافلے کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک قافلہ صاحبان ایمان کا ہے اور ایک قافلہ کافروں کا ہے۔ منزلوں کی نشاندہی کی، ایک منزل نور کی ہے اور ایک منزل ظلمت کی ہے، اور پھر انسان کو صاحب اختیار بنایا اللہ نے کہ انسان کس منزل کا راہی بننا چاہتا ہے اور کس سمت سفر کرنا چاہتا ہے۔ اگر سب منزل نور کی ضرورت ہے اور وہاں تک جانا چاہتا ہے تو اسے صاحب ایمان بننا پڑے گا، اور جب یہ صاحب ایمان بن جائے گا تب اللہ کی وہ ولایت نصیب ہوگی کہ جس کے ذریعے یہ انسان نور کی منزل کا مسافر بن سکتا ہے۔ اور اگر یہ دائرہ ایمان میں نہیں آیا، مومن نہیں بنا، تو ولایت الہی سے نصیب نہیں ہوگی۔ اس کے قافلے پر طاغوت مسلط ہو جائیں گے جو مختلف شکلوں کے ہوں گے، مختلف طور طریقوں کے ہوں گے، اور اس قافلہ انسانی کو کفر کی منزل سے گزارتا ہوا نار کی منزل تک لے جائے گا۔
جہاں اسے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. درود پڑھتے ہیں آپ. اللهم صل على محمد وآل محمد. میں نے وہاں عرض کیا تھا کہ انسان کے اختیارات کی ایک منزل یہ ہے کہ یہ انسان خود طے کرے کہ اسے رہنا کہاں ہے. یہ اس کے اختیار میں ہے اور اسے کس منزل تک جانا ہے. اور ظاہر ہے کہ جب انسان منزل طے کر لیتا ہے تو اس سفر کے آداب بھی سیکھتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ دو قافلے الگ الگ سمتوں میں جا رہے ہیں اور دونوں کا طریقہ سفر ایک ہو, دونوں کا آداب زندگی ایک ہو. دونوں کے آداب زندگی میں انتہائی تضاد ہے جو قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ پر غور کرنے سے اچھی طرح سے واضح ہو جاتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا انسان تمنائی نور کا رہے اور طریقہ حیات وہ اختیار کرے جو اہل کفر کا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی بالکل واضح ہے کہ منزل کے انتخاب کا پورا اختیار انسان کو اللہ نے دیا. انتخاب منزل کا اختیار تو ہے لیکن طریقہ حیات کو طے کرنے کا اختیار انسان کو نہیں ہے. خوب غور کریں اس جملے پر. جانا کہاں ہے اس کا اختیار انسان کو ہے لیکن حیات کیسے بسر کرنی ہے اس کا اختیار انسان کو نہیں ہے. حالانکہ یہ بالکل سیدھا سا مسئلہ ہے. کچھ مسئلے ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے ذہن میں بالکل واضح ہوتے ہیں. ذرا ایک مرتبہ سب مل کے درود پڑھیں آپ. دنیا میں آج ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ خودکشی بری چیز ہے. کوئی انسان اس کو اچھا نہیں سمجھتا. اور جب اس سے پوچھے کہیے کہ نہیں, انسان اپنی زندگی خود ختم نہیں کر سکتا. زندگی ہماری ہم ختم کیوں نہیں کر سکتے؟ کہ نہیں, زندگی تمہاری ہے نہ تم اپنے سے ختم کر سکتے ہو. عجیب بات ہے, مر نہیں سکتے ہم اپنی مرضی سے, جی سکتے ہیں اپنی مرضی سے. مرنے میں اگر ہماری مرضی کا دخل نہیں ہونا چاہیے تو جینے میں بھی ہماری مرضی کا دخل نہیں ہونا چاہیے. مرنے پر پابندی لگا کر انسان اعتراف کر رہا ہے کہ حیات ہمارے پاس امانت ہے. اور جب امانت ہے تو جس کی امانت ہے اسی کی مرضی سے صرف ہوتی ہے. سارا مسئلہ یہی ہے حضور والا کہ انسان اپنی حیات کو امانت الہی سمجھ لے. اور پھر مومن کے لیے ایک مرتبہ انسان مومن بنتا ہے تو مومن کی قیمت یکایک کتنی بڑی ہو جاتی ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ مومنین کے جان و مال کو جنت کے عوض خرید لیتا ہے. پہلے بھی یہ اسی کا مال تھا, پہلے بھی یہ اسی کی جان تھی. جس سے پوچھئے تو یہی کہتا ہے سب کچھ دیا ہوا اللہ کا ہے. تو جب یہ سب کچھ دیا ہوا اللہ کا ہے, مال بھی اللہ کا, جان بھی اللہ کی. وہ شعر تو سنتے ہی رہتے ہیں آپ. جان بھی دی ہوئی اسی کی تھی, تو جان بھی اسی کی, مال بھی اسی کا, تو پھر خریدتا کیا ہے وہ؟ یہ رحمت الہی ہے کہ ایک مرتبہ جان و مال کو دے کر پھر اسے خریدتا ہے قیمت سے. بأن لهم الجنہ, جنت کے عوض خریدتا ہے. لیکن جب خرید لیتا ہے اور واقعاً جو صدق دل سے اللہ کے ہاتھوں سودا کرتا ہے اس کی ادا کیا ہوتی ہے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ, وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں. غیر قتال اسی جان سے ہے, جان اسی کی دی ہوئی ہے, تو یہ بچائیں گے کون؟
وہ خیانت کار ہے جو میدان قتال سے بھاگ جاتا ہے. کہ یہ تو جان بکی ہوئی ہے, وہ بیچ کے آیا تھا اور پھر اس جان کو لے کر بھاگ رہا ہے. یقاتلون فی سبیل اللہ, وہ قتال کرتے ہیں اللہ کی راہ میں. فیقتلون ویقتلون, وہ قتل کرتے ہیں اور قتل ہو جاتے ہیں. دیکھیں مجاہد اور سپاہی کا یہی فرق ہے. سپاہی جب گھر سے چلتا ہے تو صرف لڑنے کے لیے چلتا ہے, اور لڑنے میں اس کی نیت صرف قتل کرنے کی ہوتی ہے. اور مجاہد جب چلتا ہے تو جتنی نیت اس کی قتل کرنے کی ہوتی ہے اتنی ہی نیت اسے قتل ہو جانے کی بھی کرنا ہوتی ہے. اور دونوں میں فرق یہی ہوتا ہے, جو سپاہی بن کے میدان کارزار میں جاتا ہے وہ اس وقت تک رکا رہتا ہے جب تک مال غنیمت ملنے کی امید ہوتی ہے, اور جب تک دشمن کو قتل کرنے کی امید ہوتی ہے وہ ڈٹا رہے گا. اور جیسے ہی حالات بدلتے, جیسے ہی صورتحال میں تبدیلی آتی ہے وہ میدان چھوڑ دیتا ہے. اس لیے کہ قتل کرنے آئے تھے, اب قتل ہونے کے امکانات پیدا ہو گئے. لوٹنے آئے تھے, اب لٹ جانے کے امکانات پیدا ہو گئے, لہذا وہ رن چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے. لیکن مجاہد وہ ہوتا ہے کہ جب تک امکان قتل کا ہوتا ہے قتل کرتا رہتا ہے, اور جب بات قتل ہونے کی ہوتی ہے تو وہ تلواروں کے سامنے گلا پیش کر دیتا ہے. اس لیے کہ قتل کرتا ہے اللہ کی امانت سے, قتل ہو جاتا ہے اللہ کی امانت کے. تو یہ اللہ کی امانت ہے, اور امانت دیکھیے ہر چیزیں اپنے ترتیب کے ساتھ ہیں. تم پیدا ہوئے آزاد ہو, اختیار کرو کہاں جانا ہے. اب ایک اختیار کیا اور اپنے اختیار سے انسان صاحب ایمان بنا, ہو گیا صاحب ایمان بن گئے. اب تمہاری حیات کیسی ہے ایمان ہی طے کرے گا. تم اگر مومن ہو تو تم طے کرو کہ یہ زندگی تمہاری ملکیت ہے یا زندگی اللہ کی امانت ہے. کافر سے نہیں پوچھا جا رہا ہے, مومن سے پوچھا جا رہا ہے. مومن کا مطلب ہی یہی ہے کہ یہ طے کرے پہلے کہ یہ سب کچھ جو کچھ ہے ہمارے پاس وہ امانت الہی ہے یا ہماری ملکیت ہے. اور جب یہ بات طے ہو گئی کہ یہ امانت الہی ہے تو تصرف تمہاری مرضی سے نہیں ہوگا. اس لیے کہ جس کی امانت ہوتی ہے جتنی اجازت, جیسی اجازت وہ دے اتنا ہی اس پر تصرف ہو سکتا ہے, اس سے زیادہ تصرف نہیں ہو سکتا ہے. تو اب پورا وجود امانت ہے, جب پورا وجود امانت ہے تو سب سے پہلے تو انسان اپنے قوا کے بارے میں, قوتوں کے بارے میں سوچے. یہ آنکھ امانت ہے تو اللہ سے پوچھو کہاں صرف ہوگی. یہ کان امانت ہے, اللہ بتائے گا کہ اس کا استعمال کیا ہے. یہ زبان ہے, اللہ طے کرے گا کہ اس کو کہاں استعمال کر سکتے ہو. تو سارا وجود امانت ہے, اور امانت کو اس کی مرضی سے ہی صرف کرنا ہے. اگر مومن ہے تو اسے یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ سب کچھ سارے ہنگامے دنیا کے اندر ان دو ہی لفظوں کے اندر ہیں, امانت اور خیانت. یہاں ایک لفظ بدل دیں آپ, امانت اور ملکیت. ایک ملکیت کا تصور ہو جاتا ہے تو انسان سوچتا ہے جیسے چاہے اس میں بسر کرو, جس طرح چاہے ہمیں استعمال کریں, ہماری ملکیت ہے. اور ایک تصور ہے امانت کا تو انسان یہ سوچتا ہے. آپ نے دیکھا, ہم نے درمیان تقریر آیت پڑھی تھی, اللہ کہتا ہے کہ ہم جہنم کا ایندھن بنا دیں گے. ایک ایک گناہ نہیں گنواتا اللہ,
کہ کس نے کتنے گناہ کیے ہیں، یہ نہیں، اجمالی طور سے اختصار سے کہتا ہے لقد ذرأنا لجہنم کثیرا من الجن والانس، ہم نے جہنم کو کا ایندھن بنانے کے لیے جن و انس کو مہیا کر رکھا ہے۔ کیا غلطی ہے؟ کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ہم نے انہیں قوت فکر دی ہے، وہ فکر نہیں کرتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يَبْصِرُونَ بِهَا، ہم نے ان کو آنکھیں دی ہیں مگر وہ دیکھتے نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ہم نے ان کو کان دیے ہیں وہ سنتے نہیں۔ اب یہ سب کیا ہے؟ سنتے تو ہے لیکن جو حق کے تصرف ہے، جہاں انہیں سننا چاہیے وہاں نہیں سنتے۔ ہونا یہ چاہیے کہ اتنا وہی سنے، اتنا ہی سنے اور ویسا ہی سنے کہ جس کی انہیں اجازت ہے۔ بے شک جب مومن ہے تو اپنے جان کو سمجھ رہا ہے کہ اللہ کی امانت ہے، جب مومن ہے تو مال کو سمجھے گا کہ اللہ کی امانت ہے۔ قاعدہ کیا ہے؟ غلام جو کچھ حاصل کرتا ہے کما کے، اس کا وہ ہوتا کس کا ہے؟ وہ مالک کا ہے۔ تو یہ عبد ہے اگر، تو اس نے جو کچھ حاصل کیا ہے ملکیت تو اللہ ہی کی رہے گی، تو ملکیت اللہ کی ہے۔ اگر اللہ کی امانت سمجھتا ہے تو راہ الہی میں خرچ کرنے میں کوتاہی نہیں کرے گا۔ بے شک مال اس کا وہ کہتا ہے یہاں دے دو، مال اس کا وہ کہتا ہے یہاں دے دو، دے دے گا۔ اور اسی لیے جن لوگوں کی مدح کی ہے قرآن مجید نے، تعریف کی ہے، اور وہ راہ الہی میں خرچ کرتے ہیں، تو صرف یہ نہیں کہا کہ وہ خرچ کرتے ہیں، بلکہ کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو جان ہو اللہ کی امانت، مال ہے اللہ کی امانت۔ بگاڑ انسان کا یہیں سے پیدا ہوتا ہے جب یہ امانتوں کو ملکیت سمجھنے لگتا ہے۔ ذرا درود پڑھیں آپ ذرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امانتوں کو ملکیت سمجھنے لگتا ہے۔ جب ملکیت سمجھنے لگتا ہے تو حق کے تصرف اپنا سمجھتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ ہم چاہے جس طرح سے اس جان کو خرچ کریں اور اس مال کو خرچ کریں۔ بگاڑ یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ اور کتنا بگڑتا ہے یہ تو حوصلے کی بات ہے، حوصلے کی بات ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم نے سمجھا کہ ہماری ملکیت ہے، اس سے زیادہ ہمارا حوصلہ ہی نہیں ہے، تو بات یہی ختم ہو گئی۔ کسی کا حوصلہ، خوب توجہ کریں گے، کسی کا حوصلہ بڑھا، اس نے دیکھا کہ اڑوس پڑوس میں بھی کچھ ہے، اس کو بھی سمجھا کہ ہماری ملکیت ہے۔ کسی کا حوصلہ اور بڑھا، اس نے کہا کہ محلے میں جس کا جو کچھ ہے وہ ہمارا ہے۔ اب یہ حوصلہ بڑھتا جائے گا اور ملکیت کا تصور یہ بڑھاتا چلا جائے گا۔ یہی وہ وقت ہے حضور والا کہ جب امانتوں کا احساس ختم ہو جاتا ہے اور ملکیت کے تصور کا آغاز پیدا ہوتا ہے، تو یہی احساس سے ملکیت جذبہ ملوکیت پہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ کیا خوبصورت انداز میں آپ ملکیت اور ملوکیت اور کیا چیز ہے؟ یہ تقسیم جو اسلام میں کر رکھی گئی ہے، اب آپ مانے نہ مانے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، یہ تو کہہ دیا گیا کہ یہاں تک خلافت راشدہ ہے اور کے بعد سے ملوکیت ہے۔ اس لفظ کا استعمال ہی بتا رہا ہے کہ اسلام کو اپنی جائیداد سمجھا گیا، دین کو اپنا جائیداد سمجھا گیا۔ اور ایک عجیب حیرت کی بات میں آپ کے سامنے عرض کروں، آپ یقیناً متوجہ ہوں گے اس کے، بہت تمطراز طریقے سے یہ لکھا جاتا ہے کہ خلافت راشدہ یہاں تک ہے اور اس کے بعد سب ملوکیت میں تبدیل ہو گئی۔ ملوکیت پہ خلافت راشدہ کا تبدیل ہونا کوئی جرم نہیں ہے۔
خلافت راشدہ کو اگر ملوکیت میں بدل دیا جائے تو یہ جرم ہے یا نہیں یہ تو طے کرو. صرف اتنا کہنے سے نہیں ہوتا کہ خلافت راشدہ ملوکیت میں تبدیل ہو گئی. صحیح ہوا یا غلط ہوا؟ خلافت راشدہ کو جب تبدیل کیا گیا تو جس نے تبدیل کیا اس نے صحیح کیا یا غلط کیا؟ غلط کیا ہے تو اسے مجرم کہو. اگر نہیں پتا ہے تو تفتیش کرو. اتنے بڑے ادارے خلافت راشدہ کو اگر کوئی قوت اور کوئی طاقت اور کوئی فرد ملوکیت میں تبدیل کر دے تو وہ مجرم نہیں ہے. اور اگر مجرم ہے تو کیا اس کی نشاندہی نہیں ہونی چاہیے؟ اور اتنا بڑا اسلام کا مجرم اسلام ہی میں محترم بن کے رہے گا؟ غلطی وہ کرے اتنی بڑی اور دعا ہم کریں کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے. ذرا آپ غور کریں. ملکیت میں تبدیل ہونا کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہی نہیں ہے. اتنا بڑا ادارہ اسلام کا. چلو جس دن سے تم نے چاہا یہ سمجھا کہ آپ ملوکیت میں تو وہاں سے مجرم کی نشاندہی کرو. جب وہ مجرم اسلام کا ہو جائے تو اس کے ساتھ وہی سلوک کرو جو اسلام کے مجرم کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے. امانتوں کو ایک حبہ ایک یہاں کے اصطلاح میں ایک سینٹ اگر کوئی اس کی خیانت کرتا ہے تو اسلام میں یہ بہت بڑا جرم ہے. پورے دین کے ساتھ خیانت, پورے اسلام کے ساتھ خیانت اور پورے سرمایہ اسلامی کو اپنی ذاتی ملکیت قرار دینا. اتنا بڑا خائن قرآن مجید آواز دے رہا, معمولی خائن ہو یا کوئی ہو, ان اللہ لا یحب الخائنین. اللہ خیانت کاروں کو دوست نہیں رکھتا. تو ایک مرتبہ پہلے طے کرو کہ یہ مجرم اسلام ہے, پھر اس کے بعد وہ سارے دفعات طے کرو کس نے کون کون سے جرم کیا. ذرا درود پڑھے آپ حضرات. اور اسی کے ساتھ جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ سمجھنے کی ہے کہ یہ سارے افراد جو ہماری نگاہوں میں مجرم ہے وہ ان کے سارے جرائم کے لیے صرف یہی ایک لفظ استعمال ہے کہ وہ خائن تھے. اب اس سے اندازہ کر لیں کہ جو خیانت کار ہوتا ہے وہ مجرم اسلام ہوتا ہے. اس کے لیے کسی فرد کے تعین اور تشخص کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں ایسا کرے گا یا فلاں نے ایسا کیا. 1400 سال پہلے کا مجرم جس نے جو جرم کیا ہے اگر وہ آج بھی جرم کرتا ہے تو تعزیر ایک ہی ہوگی. اس لیے کہ جرم کے اعتبار سے تعزیر طے کی جاتی ہے, شخصیت کے اعتبار سے تعزیر طے نہیں کی جاتی. درود پڑھیں آپ. تو انسان کو یہ طے کرنا ہے جانا کہاں ہے. کہ نور کی طرف جانا ہے تو تمہیں مومن بننا پڑے گا. اور مومن بننا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے یہ طے کر لیا کہ نہ ہم اپنی جان کے مالک ہیں نہ اپنے مال کے مالک ہیں. اور جب یہ طے ہو گیا تو اب اس جان کے لیے بھی ایک قانون کی ضرورت ہے اور اب اس مال کے لیے بھی قانون کی ضرورت ہے. درود پڑھیں آپ. صلوات پر محمد و آل محمد. بر دیگر بلند تر صلوات. اب تھوڑی یہ سب باتیں آج کی مجلس میں ہو جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
جان کے لیے بھی قانون کی ضرورت ہے، مال کے لیے بھی ضروری ہے قانون. نہ جان صرف ہو سکتی ہے لا قانونیت کے دائرے میں، نہ مال خرچ ہو سکتا ہے لا قانونیت کے دائرے میں. نہ ہم جان کا خرچ کرنے میں صاحب اختیار ہے، نہ مال کے خرچ کرنے میں صاحب اختیار ہے. بے شک. مومن بن گئے. اعتقاد انسانی روش کو تبدیل کر دیتا ہے، بشرطے کہ وہ اعتقاد ہو. واہ 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 واہ، کیا کہنے، سبحان اللہ، واہ واہ. قرآن مجید پڑھتے ہیں ہم، اور یہ دو جملے قرآن مجید میں بار بار آتے ہیں. کان اللہ علیماً بصیرا، اللہ جاننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے. دیکھتا ہے، ہر جگہ دیکھتا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے، جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے. ان اللہ سمیع بصیر، اللہ سنتا ہے اور اللہ دیکھتا ہے. ابھی ایک مثال دی ہے میں نے اعتقاد کے سلسلے میں. پڑھتے ہیں ہم، اعتقاد ہے ہمارا. اعتقاد کا لفظ جتنا ذلیل ہم نے کیا ہے اتنا ذلیل کسی نے نہیں کیا. یہ ہمارا اعتقاد ہے، جہاں چاہیے بول دیجیے. تجھے اعتقاد ہے اللہ دیکھتا ہے، اللہ سنتا ہے، ہر جگہ دیکھتا ہے، ہر جگہ سنتا ہے. اعتقاد تو ہے ہمارا. اثر ہے اس کا. میں اس فقرہ سے صرف یہی واضح کرنا چاہتا ہوں، ہمارے اعتقاد کا ہماری زندگی پر اثر کتنا ہے. اللہ دیکھتا ہے، یہ اعتقاد ہے، جھوٹا اعتقاد تو نہیں ہے. سوچ سمجھ کے کہا ہے، یہ قرآن مجید پڑھ کے کہا ہے. اللہ سنتا ہے. آئیے تجربہ کر لیجیے. ہم دو آدمی باتیں کر رہے ہیں، ایک بزرگ تشریف لائے، کچھ لازیبہ گفتگو ہو رہی تھی. وہ کا ٹھہرو وہ آ رہے ہیں. بزرگ کے دیکھنے سے روش گفتگو بدل گئی. یہ احساس پیدا ہو گیا کہ بزرگ دیکھ رہا ہے. کوئی غلط کام ہم کر رہے ہوں، اگر ہمارا بڑا آ جائے یا کوئی ایسا آ جائے کہ جس کا خوف ہو ہمیں، تو فوراً تبدیل کر دیتے ہیں. صرف دیکھنے کا اثر ہے. اگر یہ اثر ذہن میں ہے ہمارے کیا بات. کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو روش حیات کے استوار رہنے میں مشکل کیا ہے. بے شک. ہر کام سے پہلے ایک ٹہوکا ملے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. ہر بات کے زبان سے نکلنے سے پہلے ٹہوکا ملے گا کہ اللہ سن رہا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے گھیرا اپنے جذبات کی تسکین کے لیے، اور ان کے دامن عصمت کی طرف دست یسیان زلیخا بڑھتا رہا، اور جناب یوسف اپنے کو بچاتے رہے. ایک وقت آیا کہ جب جناب یوسف نے دیکھا آپ نہیں بچ سکتے، تو کہا زلیخا ٹھہرو. زلیخا نے ہاتھ روکا. کہا یہ سامنے کیا ہے؟ کہا سامنے پردے ہیں. کہا اس پردے کے پیچھے کیا ہے؟ زلیخا نے کہا ہے پردے کے پیچھے ہمارے خدا ہے، بت پرستی. تو کہا اس پر پردے کیوں ڈال رکھے ہیں؟ کہا اس لیے کہ اپنے خدا کے سامنے ایسی ویسی حرکت کرتے ہوئے شرم آتی ہے. کہا زلیخا تو تجھ میں اور مجھ میں یہی فرق ہے، تو اپنے خدا پر پردہ ڈال سکتی ہے، میں اپنے خدا پر پردہ. کیا بات. سبحان اللہ. تو کہا ہم نے بھی پردے ڈال دیے ہیں اللہ پر کہ وہ سنتا نہیں ہے، دیکھتا نہیں ہے. یہ ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اعتقاد کا صحیح مفہوم ہمارے ذہن میں ہو تو اس کا اثر ہو.
بے شک اللہ دیکھتا ہے، اللہ سنتا ہے، اور ہمارے یہاں تو دونوں دیکھنے والے ہیں. ہمارے یہاں دو ایسے دیکھنے والے ہیں اور دونوں کا اعتقاد ہے ہم کو. اللہ سب دیکھ رہا ہے. امام زمانہ توحید سے امامت تک بے شک امام زمانہ بھی دیکھ رہا ہے. یہ اعتقاد ہے، اثر اعتقاد کا ہے. بے شک بے شک تو ایک مومن کی حیات عام لوگوں کی طرح نہیں بسر ہوتی. ایک مومن کا تصور حیات اور ہے، غیر مومن کا تصور حیات اور ہے. یہی وجہ ہے حضور والا کہ ہم بالکل الگ الگ تصورات دیکھتے ہیں. عہد اموی میں، امیر شام کے زمانے میں، لق و دسترخوان، عالی شان محل، سیب و زر کے ڈھیر سب تھے، اور وہاں سے بار بار آواز دی جا رہی تھی کہ آ جاؤ ہمارے پاس، تمہیں سب کچھ ملے گا. اور جانے والی بھیڑ جا رہی تھی، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو اس آواز کو سن کر اس پر حقارت کی نظر ڈالتے تھے، حیوانوں کو حقارت سے دیکھتے تھے، سیب و زر کو حقارت سے دیکھتے تھے، اور جاتے وہاں تھے جہاں بوریا نشین تھے، جہاں فقر و فاقے کا ڈیرا تھا، جہاں بھوک کا ڈیرا تھا. اس طرف جا رہے تھے. ظاہر ہے جب تاریخ پڑھے اور اپنے زاویہ نظر سے پڑھے تو ہم سوچتے بھائی وہاں کیوں نہیں جاتے تھے، وہاں کیوں جاتے تھے. لیکن یہ تو ان سے پوچھیے، کہا وہاں ہمیں ایمان لے کر جاتا ہے، وہاں ہم کو ایمان لے کر جاتا ہے. کہاں جا رہے ہو؟ فقر و فاقے کے ڈیرے ہیں، پابندار لباس والے ہیں. کہا ہاں صحیح ہے، وہ سب صحیح ہے، لیکن حیات کو سمت نور مستقر رکھنے والے وہی ہیں. بے شک اگر ہم ادھر گئے تو سمت سفر بدل جائے گی، رخ حیات بدل جائے گا. حیات کا رخ نہیں بدلنا چاہیے، چاہے زندگی کتنی ہی کشمکش میں رہے. یہ ہے درس اہل بیت. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. رخ حیات نہیں بدلنا چاہیے، سمت سفر نہیں بدلنا چاہیے. کوئی کر سکتا ہے؟ دشواریاں ہیں، ایک سمت ایک منزل کی طرف ہمیں جانا ہے، دشواریاں ہوں تو کیا ہم دوسری طرف جا دیں گے؟ اس زندگی کے اس دنیا کے اندر بھی ہم نہیں کرتے. جانا ہمیں جدھر ہے ٹھیک ہے، دشواریاں آ گئی ہیں، مگر جائیں گے ہم ادھر ہی. یہ نہیں کر سکتا ہے کہ ہم ان کا دوسری طرف جانے لیں. اس میں کہ منزل کا تعین ہو چکا ہے. جب منزل کا تعین ہو گیا ہے تو جانا ہمیں اسی طرف ہے، چاہے جتنی رکاوٹیں پیدا ہوں، کتنی رکو چاہے جتنی رکاوٹیں پیدا ہوں. بڑی اچھی مثال کسی نے دی، دیدار کے لیے دشواریاں تو رہیں گی، کیا کہنے کیا کہنے. واہ 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 واہ. اسی لیے ایمان کا اختیار دیا گیا. کیا بات ایمان کے لیے جبر نہیں کیا گیا ہے. آپ دیکھتے ہیں، میں نے کہا تھا قرآن مجید میں 6666 آیتوں میں صرف 500 آیتیں ہیں مومن کے قانون کے لیے، جو مومن کے لیے ہے. بقیہ ہدایتیں، ان ہدایتوں کو سمجھ لو. 6000 سے زیادہ آیتیں، ان ہدایتوں کو سمجھ لو. بات سمجھ میں آتی ہے تب سمت رخ اختیار کرو، تب رخ حیات طے کرو. مومن بن گئے، اب جب بن گئے تو اب قانون کی پاسداری ہوگی. اب تم آزاد نہیں ہو. مومن بننے تک انسان صاحب اختیار ہے. تم کو اختیار ہے، چاہے آپ مومن بنو چاہے نہ بنو. اس لیے کہ وہ تو قرآن مجید نے پہلے ہی کافروں سے کہہ دیا تھا، لکم دینکم ولی دین. تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے. ختم ہو گئی بات. تو
تمہارا دین تمہارے لیے ہے، ہمارا دین ہمارے لیے ہے، یعنی تمہارا رخ حیات تمہارے لیے ہے، ہمارا رخ حیات ہمارے لیے ہے۔ تمہاری منزل اور ہے، ہماری منزل اور ہے، اس میں کوئی جب تو نہیں ہے۔ قرآن مجید نے جہاں پر کہا اس پر بھی خوب توجہ کر لیں، بعض وقت غلط فہمی پیدا ہوتی۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، لوگ اس کو اعمال اور قانون میں استعمال کرتے ہیں۔ یہاں درود پڑھیں، میں جو کہہ رہا ہوں جیسے کسی سے کہ نماز پڑھو، کہا نہ پڑھے نہ پڑھے، دین میں کوئی جبر ہے؟ روزہ رکھیے، کہہ رکھے نہ رکھے، دین میں کوئی جبر ہے؟ اور یہ آیت سب کو یاد رہتی ہے، بڑی پسندیدہ آیت ہے، لا اکراہ فی الدین۔ دیکھیے ذرا قرآن کہہ رہا ہے، ارے بھائی حج کر لیجیے آپ پر واجب ہے، کہا کوئی جبر ہے؟ خبز دے دیجیے، کوئی جبر ہے؟ اور ہر جگہ یہ آیت استعمال ہو رہی ہے، جبکہ اس کا تعلق قوانین سے ہے ہی نہیں، اس کا تعلق اصول دین سے ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، یعنی تم مسلمان بنو نہ بنو، لیکن جب بن گئے تب تو جبر ہی جبر ہے۔ جو آیت اصول دین کے لیے نازل کی گئی ہے اس میں بھی خیانت ہو رہی ہے، اسے اعمال میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ اللہ کوئی قانون غیر مومن کو دیتا ہی نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ قانون کا تعلق تو مومن سے ہے۔ آپ جتنی قانون کی آیتیں ہیں وہ پڑھیں، اس کے پہلے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے صاحبان ایمان، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، صاحب امر کی۔ غیر مومن سے تو کہا ہی نہیں گیا ہے۔ اسی لیے میں دوستوں سے کہتا ہوں آپ کو شکوہ کیوں ہوتا ہے کہ کچھ لوگ صاحبان امر کی اطاعت نہیں کرتے؟ ارے بھائی ان سے کہا ہی کہا گیا ہے، یہ تو مومن سے کہا گیا ہے کہ آپ اطاعت کیجئے۔ تو مومن قانون کی جتنی آیتیں پڑھیں گے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جو مومن ہی نہیں ہوا اسے اللہ کچھ کہے گا کیوں؟ جس نے اللہ کو مانا ہی نہیں تو اللہ اسے حکم، جب تک حاکمیت کا اعتراف نہ ہو جائے اس وقت تک حکم اثر نہیں کرتا۔ بے شک، تو اللہ غیر حکیمانہ باتیں نہیں کرتا۔ تو قانون یہ ہے حضور والا، یہ سب کا سب مومن کے لیے ہے۔ مومن کی حیات قانون سے آزاد نہیں ہے، اور مومن کو اس قانون کی پابندی کرنا پڑے گی۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا حضور والا تو اعمال کے سلسلے میں جو سزائیں خود ائمہ علیہ السلام نے دی ہیں، تو مجرم آتے ہی کہہ دیتا کہ لا اکراہ فی الدین، ہم کو جو چاہا ہم نے کیا، جبر تھوڑی ہے۔ لیکن نہیں، مومن وہی ہے جو سمجھتا ہے کہ قانون شکنی جرم ہے اور جرم کی سزا ہونی چاہیے۔ نجاست کی یہ بھی ایک قسم ہے۔ ہم لوگ تو صرف نجاست نہیں جو سمجھتے ہیں، وہ جو فقہاء نے گنا دی ہیں 11 وہی ہے۔ لیکن ایک نجس ہوتا ہے، ایک رجس ہوتا ہے۔ آیت تطہیر میں آپ جو پڑھتے ہیں وہاں نجس کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے، رجس کا استعمال ہوا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، رجس دور رکھیں۔ تو رجس کیا ہے؟ یہ جتنے گناہ ہوتے ہیں یہ رجس ہے۔ چوری ہے رجس ہے، بدکاری ہے رجس ہے، جتنے گناہ ہیں نجس تو نہیں ہے مگر رجس ہے۔ تو رجس وسیع ہے، اور جب اللہ کہتا ہے تو وہ نجاست کے لیے نہیں کہہ رہا ہے بد سے، اس تو بہت محدود دائرہ ہے، سارے رجس دور رکھے گئے۔ اگر آلودہ رجس ہوتا ہے مومن واقعا جو دین کی معرفت رکھنے والا ہے،
تو اس کو ویسے ہی پریشانی ہوتی ہے جیسے ایک عام مومن نجس ہو کر پریشان ہوتا ہے کہ ابھی ہمیں نماز پڑھنی ہے، ابھی ہمیں یہ کام کرنا ہے اور ہم نجس ہیں. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ آلودہ رچ بھی ویسے ہی پریشان ہوتا ہے. مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس آنے والا آیا اور کہہ رہا ہے یا مولا طہرنی، مولا ہمیں پاک کر دیجئے. مولانا مما طہرک، کس چیز سے تجھ کو پاک کر دوں؟ کیا ہوا ہے تجھے؟ کہا نہیں سرقہ، میں نے چوری کی ہے. دیکھیں چوری کو وہ رزق سمجھ رہا ہے اور اس کی طہارت کے لیے صاحب تطہیر کے پاس آیا ہے. مولا ہمیں پاک کر دیجئے. کس چیز سے؟ ارے سرقہ، میں نے چوری کی ہے. اب اقرار کر رہا ہے خپل جرم کا، اس لیے اتمام حجت کے طور پر بار بار مولا اس سے سوال کر رہے ہیں. جب وہ منزل طے ہو گئی تو مولا نے تلوار منگائی اور انگلی تراش کے اس کے ہتھیلی پر رکھ دی اور وہ چلا. تو کوفے کے بازاروں سے گزر رہا ہے اور مولا کائنات کا قصیدہ پڑھتا ہوا جا رہا ہے. انگلی کٹی، علی نے انگلی تراشی اور علی کا قصیدہ پڑھتا ہوا جا رہا ہے. کسی نے ٹوک کر کہا تو عجیب آدمی ہے، علی نے تیری انگلی بھی تراش دی اور تو انہی کا قصیدہ بھی پڑھ رہا ہے. کہا کیوں نہ اس کا قصیدہ پڑھوں جس نے ہمیں دنیا میں بھی پاک کیا اور آخرت کے لیے بھی پاک کیا. نعرہ حیدری، حیدری، آواز بلند تر سلوات. امام زمانہ بلند تر سلوات. آپ یہ غور کریں کہ مولانا انگلی تراشی ان کی منع کی جا رہی ہے. یہ معرفت کے سبب ہوتا ہے. یہ معرفت کے سبب، معرفت قانون بھی اور معرفت ولایت بھی. ولایت کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تصرف ہے اور معلوم ہوا مولا کو کہ وہ جا رہا ہے اور قصیدہ بھی پڑھتا ہوا جا رہا ہے. اور کسی نے یہ کہا، اس کا جواب بھی اس نے دیا، کہا بلا اسے. ارے بیان کیا تھا، مولا نے بلایا اور بلانے کے بعد ایک مرتبہ لمحہ مبارک دعا کے لیے ہلے. اب جب رومال ہٹایا گیا تو انگلی جڑی ہوئی تھی. ظاہر فوراً ذہن میں سوال آتا ہے انگلی جوڑنا ہی تھی تو آپ نے کاٹا کیوں؟ کہا دو باتیں الگ الگ ہیں. انگلی کاٹی قانون کو جاری کرنے کے لیے، انگلی جوڑی محبت کا صلہ دینے کے لیے. صلوات پر محمد. جو قانون کا احترام کرتا ہے، جو قانون کا احترام کرتا ہے اور جو ولایت کی برتری کو تسلیم کرتا ہے وہی صلہ ولایت پاتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ولایت کا مذاق اڑایا جاتا رہے، قانون کا مذاق اڑایا جاتا رہے اور اعتقاد یہ کہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. کائے کی کامیابی؟ کس کی کامیابی؟ کامیابی کہا کہ صلہ کہا اعتقاد ہے. یہ اعتقاد ہی تو نہیں ہے. میں جو اتنی دیر سے بات کر رہا ہوں وہ یہ کہہ رہا ہوں لفظ اعتقاد کو ہم ذلیل کر رہے ہیں. دو طرح ذلیل کرتے ہیں. ایک تو اعتقاد کا تو اثر ہونا چاہیے، وہ ہی نہیں ہے. دوسرے کے جتنے اعتقادات ہیں، اب دائرہ بڑھا دیا میں نے، ہر اعتقاد کا ایک اثر، ایک علمی پہلو ہونا چاہیے. کہ لفظ بدلے تاکہ بات آسان ہو. جو اعتقاد ہے علم کی بنیاد پر ہونا چاہیے. ہوا میں اعتقاد نہیں ہوتا کہ یہ تو میرا اعتقاد ہے. کہاں کا اعتقاد ہے؟ اگر ہوا میں اعتقاد ہونے لگے تو ایک پتے کی جنبش صاحب کا اعتقاد ہو گیا ہے
میرا اعتقاد ہے. کا اعتقاد ہے؟ اس کی دلیل علمی کیا ہے؟ اگر علم کی بنیاد پر اعتقاد نہ رہے گا تو توہم کا کیا ہوگا؟ وہم کا کیا ہوگا؟ جو انسان کے ذہن میں توہمات ہوتے ہیں وہ بھی کہے گا اعتقاد ہے. توہم اور اعتقاد میں یہی فرق ہے. لیکن میری مجلس کچھ یاد رہے, یہ ایک جملہ ضرور یاد رکھیے گا. توہم اور اعتقاد میں یہی فرق ہے کہ توہم کی کوئی دلیل نہیں ہوتی, اعتقاد کی دلیل ہوتی ہے. اور اگر دلیل نہیں ہے اعتقاد کی, کوئی بنیاد ہی نہیں ہے, ہوا چلی اعتقاد پیدا ہو گیا, پتا ہلا اعتقاد پیدا ہو گیا, اعتقاد اسے نہیں کہتے. اس کے لیے دلیل علمی ہونی چاہیے. اور دین جو بھی انسان اپنائے اور جتنا بھی انسان اپنائے زیر بنائے علم ہونا چاہیے, اس کی بنیاد علمی ہونا چاہیے. آغا مطہری کہتے ہیں, اور بہت اچھا جملہ کہا انہوں نے, بے دین علم والا جاہل ہے اور دیندار ہے, اور علم والا ہے بے دین ہے. دونوں کا فرق ہے نا واضح. ایک انسان وہ ہے کہ جو دین نہیں رکھتا مگر علم ہے, ایک انسان وہ ہے جو دین رکھتا ہے مگر علم نہیں ہے. جس کو سمیٹ کر یوں کہہ لیے, جاہل دیندار, بے دین عالم, دونوں برابر ہوتے ہیں. اس لیے کہ جس کے پاس علم نہیں ہے اور دین لیے ہوئے ہے وہ کسی وقت کسی منافق کا شکار ہو جائے گا. جہاں اس نے دو اعتراضات کیے وہ ہل جائے گا, دین متزلزل ہو جائے گا. دین متزلزل ہوا انجام وہی ہوگا. تو اس لیے دیدار تو ہے لیکن علم نہیں, زیر بنائے علم ہونا چاہیے. تفقہوا فی الدین ولا تکونوا عربیہ, دین حال میں سوجھ بوجھ پیدا کرو, سمجھ کر دین اختیار کرو, بدوؤں کی طرح دین مت اختیار کرو. اگر بدوؤں کی طرح دین اختیار کرنے والے نہ ہوتے تو اسلام میں اتنے صالحات نہ ہوتے کہ کام پہلے وہ غلط کیا انہوں نے, اور بات جب سمجھ میں آیا تو بیٹھ کر زندگی بھر روتے رہے. تو پہلے ہی سوچ سمجھ کے کیوں نہ کیا تھا؟ اس لیے کہ اس وقت صرف دین سے وابستہ تھے. وہ وابستگی کو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم دیندار ہیں, دین کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے. جارج جردان لکھتا ہے کہ کارواں کے کارواں, لشکر کے لشکر دوسرے ممالک میں بھیجے جاتے رہے خلافت کے دور میں. وہاں جاتے تھے, ملک فتح کرتے تھے, عقیدے مفتوح ہوتے تھے, عقیدے الجھ جاتے تھے. اور جب وہ آتے تھے مدینے میں تو ایک ایک دروازے پر جاتے تھے کہ اس کا جواب دے دو. وہاں کہا جاتا تھا پوچھو نہیں. کہیں جواب نہیں ملتا تھا تو وہ خود لکھتا ہے کہ لوگ عقائد کو الجھا رہے تھے اور علی عقائد کو سلجھا رہے تھے. یہ آتے تھے اس دروازے پر جہاں سے آواز دی جاتی تھی, جو پوچھنا چاہو وہ پوچھو. اسی لیے آل محمد نے جب انہیں موقع ملا تو انہوں نے لشکر کی تیاری نہیں کی بلکہ مسند علم بچھایا. اور جب دین سمجھ میں آ جاتا ہے تو نہ تلواریں انسان کو عقیدے سے ہٹا سکتی ہیں نہ مظالم. اور دین کے سمجھنے کے لیے صدیوں کی ضرورت نہیں ہوتی. دین جب نہیں سمجھتا ہے انسان تو صدیوں میں نہیں سمجھتا, اور جب سمجھ لیتا ہے تو لمحوں میں سمجھ لیتا ہے. مظلوم کربلا سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کا قافلہ صحراؤں سے گزر رہا ہے, اور ایک اور کوئی قافلہ مختصر سا ہے جسے مظلوم کربلا برابر دیکھ رہے ہیں کہ وہ آس پاس کہیں خیمہ نصب کرتا ہے. ایک جگہ مظلوم کربلا نے اپنے خیام نصب کرائے, وہ خیمہ بھی آ کے قریب ہی نصب ہو گیا. مولا نے کسی سے کہا جا کر پوچھ کے آؤ یہ کون لوگ ہیں.
نہیں، اس خیمے سے کسی نے کہا کہ جاؤ دیکھو یہ کون لوگ ہیں جو اس لو اور اس توازت آفتاب اور اس گرمی میں صحراؤں کا سفر چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ نوجوان آیا، اس نے دریافت حال کیا، پلٹ کر جا کر ماں سے کہا مادر گرامی مسلمانوں کے پیغمبر کا نواسا ہے اور جو ان حالات پہ سفر میں مجبور ہے۔ کہا اچھا تو ذرا مجھے تو لے چلو۔ اب یہ ماں جو آ رہی ہے عیسائی ہے، یہ بیٹا جو ہے وہ عیسائی ہے، اور یہ ماں اپنے بیٹے کی دلہن بیاہ کر لے کر جا رہی ہے۔ آئی وہ خیمے میں، دریافت حال کیا، مظلوم کربلا نے کچھ بیان کیا، نہ جانے امامت کی زبان صداقت سے کیسے الفاظ نکلے کہ اس نے کلمہ پڑھا، بیٹے نے کلمہ پڑھا، اس نے بہو کو بلایا، اس نے کلمہ پڑھایا، اور اس کے بعد وہ پلٹی، ماں پلٹی، بیٹے سے کہا بیٹا اب ہمارا سفر الگ نہیں ہوگا۔ دیکھیں سبت سفر یوں بدلتا ہے، مومن ہوئی سبت سفر ایسے بدلا کہ خیمے کو اسی خیمے میں شامل کر دو، خیام حسینی میں وہ خیمہ شامل ہو گیا۔ یہ مخدرہ کربلا کے میدان میں صرف 17 دن کی تھی جو مسلمان ہوئی۔ یہ قافلہ 17 دن پہلے مسلمان ہوا تھا، لیکن اس کے ذہن میں کیا راسخ ہے؟ شب عاشور اسی لہجے میں بات کر رہی ہے جیسے بیویاں اپنے لاڈلوں سے بات کریں۔ بنایا بیٹے کو، بیٹا کل جنگ ہوگی، طے ہو گیا ہے، کل کا دن قتال کا دن ہوگا۔ کہا ہاں مادر گرامی کل تو جنگ ہوگی۔ کہا لیکن پارے جگر مجھ کو روح فاطمہ زہرا سے شرمندہ نہ کر، مجھ کو دختر نبی سے شرمندہ نہ کرنا، کل تمہیں قتال کرنا ہے۔ بیٹے نے حامی بھری، اور جب عاشور کا دن آیا بیٹا میدان کارزار میں گیا اجازت لے کر، اور خون میں ڈوبی ہوئی تلوار لے کر آیا۔ ماں آپ خوش ہے؟ میں نے دشمنان دین سے قتال کیا، میں نے جنگ کی، میں نے دشمنوں کے سر کاٹے، یہ خون میں ڈوبی ہوئی تلوار گواہ ہے۔ کہا ہاں ملال بہت اچھا کیا، مگر میری مرضی یہ نہیں تھی، میری تمنا اتنی نہیں تھی۔ کہا مادر گرامی آپ چاہتی کیا ہے؟ کہا میں چاہتی ہوں کہ اپنی جان تو قربان کر دے دین کے لیے، اپنی جان نواسہ رسول کے قدموں پر نثار کر دے۔ بیٹا پھر تیار ہو گیا۔ یہ کون بیٹا ہے؟ یہ وہب ہے۔ یہ ماں کون ہے؟ مادر وہب ہے۔ یہ بیوی کون ہے؟ 17 دن پہلے کی یا چند دنوں اور پہلے کی بیاہتا دلہن ہے۔ جب وہب جانے لگے تو خیمے کے در پر وہب کی بیوی کھڑی، دامن اس کے شوہر کا پکڑ لیا۔ تم جا رہے ہو، میں نے ساری بات سن لی، جان دینے جا رہے ہو، جاؤ خدا حافظ، بس صرف ایک بات بتا دو، تمہارے قتل کے بعد ہمارا کیا ہوگا؟ وہب نے دوسرے خیام پر نگاہ ڈالی، ان خیام کو دیکھ رہی ہے؟ کہا ہاں دیکھ رہی ہوں۔ کہا بس سمجھ لے کہ جن خیام میں جو سیدانیاں ہیں، قتل حسین کے بعد جو ان کا حشر ہوگا وہی تیرا حشر ہوگا۔ ارباب عزا یہ ہے اعتقاد کی وہ منزل کہ جہاں وہب کھڑے تھے، وہب میدان میں گئے کارزار میں۔ ایک مرتبہ پلٹ کے دیکھا تو بیوی جو ابھی در خیمہ پر عمود خیمہ پر دامن پکڑا گفتگو کر رہی تھی، عمود خیمہ لیے میدان میں آ گئی ہے۔ پڑھ کے آئے، ارے تو تو ابھی ہم سے بات کر رہی تھی، تو نے کوئی ارادہ نہیں کیا تھا، یہ کیوں میدان میں آ گئی؟ کہا وہب میں کیا کروں، میں خیمہ حسین کی طرف سے گزر رہی تھی اور وہاں سے ایک آواز آئی، ایسی بے کسی کی آواز تھی کہ میں اسے برداشت نہیں کر سکتی۔ میں گزر رہی تھی تو حسین کہہ رہے تھے وَقِلَّتَ نَاصِرَا، ارے میری نصرت کرنے والے، میری مدد کرنے والے کی
کتنے کم ہیں. ارباب ادا ادھر یہ بات ہو رہی تھی, ادھر حسین آواز دے رہے تھے ناموس وحب کو میدان سے واپس لاؤ. عورت پر جہاز ساکت ہے. حسین کو احساس تھا میدان کربلا میں تو ناصروں کی قلت کا احساس تھا, جبھی تو کبھی یہ فریاد کی, کبھی آواز دی حل من ناصر ینصرنا. ناصروں کی قلت نہ ہوتی تو زینب اپنے لاڈلوں کو سوار کے کیوں کہتی اے اور محمد ماں جائے میرا ماں جائے پر تمہیں جان نثار کرنی ہے. ارباب اعضا یہ بچے بھی مچل رہے تھے میدان کارزار میں جانے کے لیے. زینب نے اپنے لاڈلوں کو سوارا اور سوار کر میدان کے لیے تیار کر کے حسین کے پاس بھیجا. مظلوم کربلا کے پاس, مظلوم کربلا کے بھانجے کھڑے ہیں, آواز دے رہے ہیں ہمیں میدان کی اجازت دے دیجئے, ہمیں میدان کی اجازت دے دیئے. جعفر تیار کے پوتے عبداللہ ابن جعفر کے لاڈلے میدان میں تیغ آزمائی کے لیے مچل رہے تھے. حسین نے دیکھا نگاہ حسینی میں آنسو مچل رہے تھے. شہزادے آگے بڑھے, ہاتھ جوڑ دیے, ماموں جان ہمیں میدان کی اجازت دے دیجئے. ثانیہ زہرا آواز دے رہی بھیا یہ میرے لال میدان میں جانے کو تیار ہے, انہیں اجازت دے دیے. اجازت ملی, میدان میں دونوں شہزادے گئے, دشمن سے لڑتے رہے. حسین کے مصائب کی ایک منزل اور بڑھی جب شہزادوں نے میدان سے آواز دی یا مولا ہو ادرکنی, یا مولا ہو ادرکنی, اے مولا میری مدد کو آئیے. حسین میدان کربلا سے لاشیں لاتے رہے تھے اور آپ تو بھانجوں کی لاشیں لے کر میدان سے. Ya Hussein.